اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے۔ روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے، مسافر کو گنجائش۔ حج اور زکوٰۃ مالدار کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو۔ اور باقی زندگی میں جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیں۔ میرے نبی نے کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، عبادات، اخلاق۔ اخلاق کا چیپٹر بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ عبادات کا چیپٹر چھوٹا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور عبادات اللہ کے فضل، آپ لوگ سارے نماز کے لیے کہاں سے وہ مستور آدمی، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، مسجد تنگ پڑ گئی ہے۔ جو دین آئے معاشرے میں، جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا، ہماری نماز سے نہیں، ہمارے روزے سے نہیں۔ نماز مسجد میں، روزہ اندر، زکوٰۃ ایمان والے کو، حج بیت اللہ میں، اسلام کہاں سے پھیلے گا؟ دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ نبی والے اخلاق، نبی والی معاشرت، نبی والا حسن سلوک، یہ دلوں کو کھینچے گا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤ معاف کیا آسان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کیا۔ اور میرے نبی والے اخلاق ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں تو پہلی چیز یہ زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کڑواہٹ سے بڑھ جاتا۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں، جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو۔ دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گئے، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی ہے، بہت کمی دیکھی ہے۔ عرب و عجم فقیر ہیں، میرے نبی والے اخلاق کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ میرے نبی نے کہا سب سے وزنی، ان اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے۔ کیوں کہ یہ
جان پر وزن ڈالتے ہیں. ایک آدمی آئے گا اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوگا, ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا. جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے, جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر, تو یوں ہو رہا. اب وہ موت ہوتی تو مر جاتا, یہ ایسے ہو رہا, ایسے ہو رہا, ایسے ہو رہا, ایسے ہو رہا. ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کرتے تو اس کی جان میں جان آئے گی. تو وہ فرشتے سے پوچھے گا تولنے والے, بھائی یہ کیا چیز ہے؟ وہ بادل سے وہ کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے, یہ تیرے اخلاق. نماز نہیں کہا, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, ذکر نہیں, تلاوت نہیں, کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے. بھائیو, بازار میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, جو زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے, یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے کہ بہت کم ہے. جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے, بہت بڑی قیمت لگوا لے گا. تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا. اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا, یہ وہ شخص. اور میں 4 سال پہلے جماعت میں اردن گیا, ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی. میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی؟ وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں. کہا جی. کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں. کہا سونگو. میں نے چادروں کو سونگا, کوئی نہیں. اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی, جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی. 18 ہجری میں, 18 میں 1434 میں گیا, 1416 سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی. اتنی بڑی ہستی. اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. ایسی ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے. میری زندگی کے سارا سفر ہی سفر ہے, اور ہمارے ٹرکوں بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک سکیچ میرے ذہن میں چلتے چلتے بن گیا, پڑھتے پڑھتے بن گیا. ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑا, باقی میں نے ویسے ہی ایک لطیفے کے طور پہ اس کو ساتھ جوڑا ہوا تھا, لیکن ایک جملے نے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا. ہماری بس جب نہیں ہوتی تو چکور بڑا خوبصورت پرندہ, بڑے نخرے سے چلتا ہے. میں نے زامبیا کے جنگل میں پہلی دفعہ اس کو آزاد پنجروں میں تو دیکھا تھا, لیکن جب اس کو جنگل میں آزاد چلتے دیکھا تو مجھے اس بول کا سمجھ میں آیا کہ واقعی صحیح لکھتے ہیں. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی, چکوری دی. کیا نخرہ ہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. تو اور جب وہ رنگ روغن ہو کے نئی بن جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو تھی فضولیات جو میں نے سفر میں اخذ کی. ایک جملہ میری نظر سے گزرا, میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے تھک گیا. میں نے اوپر دیکھا تو ہم ایک کوسٹر کو کراس کر رہے تھے, بس تھی یہ کوسٹر. تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لکھا تھا دل, آگے لکھا تھا برائے فروخت. ٹھیک, دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت, آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میرے بھائیو, انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا. وہ ٹورانٹو میں رہے یا وہ چارڈ میں رہے یا وہ کیمبو. میں تو ان صحراؤں میں پھرا ہوں, زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے, ہزاروں سال پرانی زندگی. انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا. سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے, کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے. تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں, ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں. خاص طور پر رشتوں کے آگے, ماں باپ کے آگے, بیوی کے آگے, بیوی خاوند کے آگے, اولاد ماں باپ کے سامنے, ماں باپ اولاد کے سامنے. اپنی اولاد کو بھی عزت دو. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو, وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی.